ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گی اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیں گی؟ جی بہت شکریہ مائلہ، بالکل ماہ شعبان المعظم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ محدثین نے اس حوالے سے بڑے خوبصورت نکات ارشاد فرمائے۔ قیاس اللغات کے اندر لغت کے اعتبار سے ذکر کیا گیا کہ یہ شعبان کا مہینہ شاہبہ یش ابو سے ہے، یعنی اس میں خیر کثیر کثرت سے نکلتا اور پھوٹتا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو اسی موافقت کی بنا پر، مطابقت کی بنا پر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا، کیونکہ اس میں جو خیر کثیر کثرت سے نکلتا اور پھوٹتا ہے اور لوگوں کو پھر اس کا حقیقی فیضان جو عطا ہوتا ہے، وہ حقیقی فیضان اس ماہ مبارک میں ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ چونکہ اہتمام رمضان کا بھی مہینہ ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں، اپنے کاموں کو سمیٹ لیا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، جو ایسے دنیاوی مشاغل ہیں جو تھوڑے ان امپورٹنٹ ہوں ان کو بھی جلدی سے سمیٹ لیا جاتا ہے، کوئی کنسٹرکشن کے معاملات ہے، کوئی بزنس کے معاملات ہے، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے حضور اپنی بندگی کو اور اس یکسوئی کو کامل محبت کے ساتھ ہم قائم رکھ سکیں۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں، پیارے پیارے اعمال جو ماہ شعبان المعظم میں ہمیں ملتے ہیں اور ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بھی محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ امت کو کتنے پیارے اور بہترین میسیجز ملتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کا تقاضا کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، جیسے ہماری صحت کو بیماری سے پہلے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم صحت میں ہو تو اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، بیمار ہو تو ہم اس طرح سے ایمان کی حلاوت کو گیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے ہم حالت صحت میں ہوں۔ اس طرح سے مالداری کو محتاجگی سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جوانی کی عبادت شیوائے پیغمبری ہے، اس طرح اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ غنیمت و طالبین کے اندر بڑا پیارا ذکر کیا گیا کہ انسان کی زندگی کے کچھ فیزز بیان کیے گئے کہ جیسے پاسٹ ہے اس کا ماضی وہ گزر چکا ہے، تو اگر ہم اس ماہ مبارک کے تحت لیں تو آپ دیکھیں کہ رجب ہے وہ گزر چکا ہے، اب ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے جو بابرکت ہے، ہم نے اس کو یقیناً سمیٹنے کی انہیں نعمات و اکرامات کو کوشش کرنی ہے، اور کل جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں ملے گا یا نہیں۔ ماہ رمضان المبارک کو کیونکہ انسان کی اگلی سانس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہمیں نہیں معلوم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ یہ جو لمحات ہمیں ملے ہیں نا، جیسے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات جو ہے وہ رحمت کی رات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ رات جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہو جائے، یعنی رب سے ملاقات ہو جائے۔ تو ہم نے ہر اس رات کو ہم نے یہی سمجھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، یہ جو گولڈن ٹائم پیریڈ ہمیں عطا ہوا ہے، تو ہمیں یہ یقیناً دعا کے جواب میں کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم وہ امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہم توبہ استغفار کی کثرت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تیرے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو ضرورت اس امر کی کہ پریزنٹ کو ہی کافی سمجھیے کہ جو حال گزر رہا ہے ہمارا، کل کو فیوچر کے لیے آپ کوشش ضرور کیجئے، لیکن یقین نہ کیجئے کہ ہم اس فیوچر میں پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں جس کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنا سٹریس لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ماہ شعبان المعظم میں جو ہم اگر اخلاقیات اور روحانیت کا پودا اپنے دلوں میں اگانا چاہتے ہیں تو رجب سے ہی کوشش کرنی ہوگی، اور پھر ماہ شعبان المعظم میں اپنے آنسوؤں سے آبیاری کرنی ہوگی، نیکیوں پر دوام اختیار کرنا ہوگا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو سکے۔ اور ماہ شعبان المعظم کی پیاری رات لیلۃ البرات جسے کہا جاتا ہے، شب برات، شب نجات، شب توبہ، شب مغفرت، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی ہمیں ہر دم مانگنی ہے، کیونکہ سرکار کی نظر امت پہ شب برات کی رات، گناہگار کی نظر جنت پہ شب برات کی رات، صدقے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا نہ پایا محمود کہ بد نصیب کو ہے ناز اپنی قسمت پہ شب برات کی رات۔ سبحان اللہ۔